جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے سارے کے سارے راز جو ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں چھپا رکھے تھے، اور معراج کی شب رب کائنات نے وہ سارے کے سارے راز محبوب کو عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں اور اوصاف ہیں، وصف ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اسی طرح ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہی صفات ہیں۔ بس ایک صفت رب کائنات نے اپنی رب والی جو ہے وہ محبوب کو نہ دی، کیونکہ وہ رب ہے۔ باقی ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کر دی، یعنی کہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے محبوب کو عطا کر دیے۔ اب اللہ کی ذات کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو ان قریب اللہ ان کی جگہ پہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو ان سے محبت کرتی ہوگی، جو خدا سے محبت کرتی ہوگی، اور خدا ان سے جو ہے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ایمان والوں کو جٹلایا، ایمان والوں کو بتایا کہ تم بھی اپنے دین سے کبھی پھرنا نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اپنے ان صحابہ سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اور تمہارے بھائی اور بہنیں اور تمہاری بیویاں اور دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم مال اکٹھا کرتے ہو اور جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم اکثر ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم نے پسند کرتے ہوئے ان کو تعمیر کیا، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب یہ ساری کی ساری آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی ساری محبتیں اور ساری چاہتیں اور ساری الفتیں اور ساری محنتیں اور محبتیں جو ہیں وہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حضور نے، اللہ نے پہلے فرما دیا کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی، حتیٰ کہ دیگر رشتہ دار، بیویاں، بال بچے، یہ سب کچھ یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہے، اور مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک وہ اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے مجھے زیادہ عزیز نہ جانے، مجھ سے محبت کرے، اس وقت تک اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کی تکمیل ہے جو ہے وہ محبت رسول میں رکھی ہے، عشق رسول میں رکھی ہے، اطاعت رسول میں رکھی ہے۔ تو جس شخص کا ایمان ہی مکمل نہ ہو تو پھر وہ کیا اس کی نمازیں قبول ہوں گی، کیا اس کے روزے قبول ہوں گے، کیا اس کے حج اور عمرے اور زکوٰۃ اور روزے اور خیراتیں قبول ہوں گی؟ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو سیدھا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جس کا ایمان نقطہ کمال پہ ہوگا، خدا کی عزت کی قسم اگر اس کے اعمال کم بھی ہوں گے، رب کائنات اس ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اسے معاف بھی فرماتا چلا جائے گا، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا چلا جائے گا۔